تمام اہل محلہ سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ بارگاہ ام البنین میں ایک مجلس عزا و سلسلہ شہادت حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ منعقد کی گئی ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کے لیے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ ام البنین میں تشریف لے آئیں۔ سماعت فرمائیں، کیا ہے دین خدا کامیاب زینب نے، کیا ہے دین خدا کامیاب زینب نے، بچایا دین رسالت مآب زینب نے، بچایا دین رسالت مآب زینب نے، علم کے سائے میں مانگی جو ہم نے غازی سے، علم کے سائے میں مانگی جو ہم نے غازی سے، دعائیں کی ہیں وہ سب مستجاب زینب نے، دعائیں کی ہیں وہ سب مستجاب زینب نے، وفا کے جتنے بھی ابواب کھولے غازی نے، وفا کے جتنے بھی ابواب کھولے غازی نے، کیا انہیں ہے مکمل کتاب زینب نے، کیا ہے ان کو مکمل کتاب زینب نے۔ جہاں یزید تھا اور تھا یزیدیت کا راج، جہاں یزید تھا اور تھا یزیدیت کا راج، بقا کیا تھا وہاں انقلاب زینب نے، بقا کیا تھا وہاں انقلاب زینب نے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں والی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی آیات کا فرما کر مرحوم بلقیس جعفر العلوی کی روح کو ایصال فرما۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم علی العظیم الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب الرکن والمقام والحل والحرام، مولانا ومولہ الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
عزیزان گرامی، آج کی تاریخ جو گزری ہے وہ بڑے غم اور اندوہ کی تاریخ۔ آج کی تاریخ ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام کی جانسوز شہادت کی تاریخ۔ کل عالم میں آج کی تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے وہ 15ویں ماہ رجب کو واقع ہوئی۔ عزیزان گرامی، بہرحال کچھ وقت کی مصروفیات ہیں لوگوں کی، اور کچھ لوگوں کو اس تاریخ کی اطلاع جو ہے وہ کم ہے۔ جی تو بالاخره یہ شہر ازاں ہے، شہر لکھنؤ ہے۔ ہر معصوم کا غم منانا اور ہر معصوم کی خوشی میں جشن منانا، اسی شہر کے لوگوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہر معصوم کی ولادت کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر معصوم کی یا معصومہ کی شہادت کے اوپر اظہار غم کرتے ہیں، مجلس کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، جلوس کے ذریعے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جن کو شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے، جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جن کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ 15ویں ماہ رجب، جس کے اوپر اجماع ہے کہ یہی تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ہم لوگوں کو آج کی تاریخ کی مناسبت کو پہچاننا چاہیے، آج کی تاریخ کی نسبت کو پہچاننا چاہیے۔ اگرچہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اس مہینے کی ابتدا وہ بھی ولادت ہے، اور اس مہینے کی جو انتہا ہے وہ بھی بہرحال جو ہے وہ شب معراج ہے، اور اس کے بعد 28 تاریخ کو اگرچہ غم امام حسین علیہ السلام ضرور ہے۔ تو اس مہینے کی اگر آپ تاریخوں کو دیکھیں گے تو اس مہینے میں پہلے امام کی ولادت کے ساتھ ساتھ پہلی رجب کو جو ہے وہ ہمارے پانچویں امام کی ولادت ہے، اور 3 رجب کو جو ہے وہ غم کی تاریخ ہے، ہمارے 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہیں کے اوپر ایک دن چھوڑ کے جو 5ویں رجب ہے وہی ہمارے 10ویں امام کی جو ولادت کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 9 رجب جو 10 رجب جو ہے وہ ہمارے 9ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد 13 رجب جو ہے وہ خانہ کعبہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اب چونکہ 13 رجب کے بعد فوراً جو ہے یہ 15 رجب آ جاتی ہے، اور یہ ایک عرصہ دراز تک ہمارے شہر میں اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ بہت کم ہوا اس تاریخ کے اوپر۔ اور بہرحال وہ تقویمیں میں کیا لکھا گیا اور کیا نہیں لکھا گیا اس سے ہمیں جو ہے موضوع بحث نہیں ہے۔ تو آج کی تاریخ جو ہے وہ 15ویں جناب زینب کی شادی تاریخ آ جاتی ہے، اگرچہ 22 تاریخ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی تاریخ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد 24 تاریخ جو ہے وہ خوشی کی تاریخ آ جاتی ہے، فتح خیبر کی تاریخ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 25 تاریخ اگرچہ بہت بڑے غم کی تاریخ ہے، ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام غریب بغداد، اسیر بغداد کی شہادت کی تاریخ ہے، جانسوز شہادت، بہت ہی غم کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد جو 26 تاریخ ہے وہ ہمارے
اور آپ کے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کے بابا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ، شہادت کی تاریخ ہے۔ اور 27 تاریخ جو اسی مہینے کی، وہ تاریخ جو ہے وہ بعثت النبی، معراج النبی کی تاریخ ہے۔ اور 28 تاریخ جو ہے وہ ہم شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بڑی غم کی تاریخ ہے، اس لیے کہ 28 تاریخ کو جو حسین نے مدینہ چھوڑا تو پھر حسین مدینہ لوٹ چکا ہے، وہ تاریخ۔ تو اسی خوشی اور غم کی تاریخوں میں جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ مہینہ جو ہے مولا علی کی ولادت کے اس میں اتنا زیادہ خوشی میں رہا کہ اس تاریخ کے اوپر محترم جو ہے وہ توجہ درکار ہوتا ہے۔ اگرچہ دھیرے دھیرے لوگوں کو جو ہے اس چیز کا باقاعدہ طور سے علم و مجالس میں اس کا علم و کثرت مجالس بھی دھیرے دھیرے جو ہیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے بڑھ رہی ہیں، اور لوگوں کو اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ علم جو ہے وہ ہو۔ اگرچہ اس تاریخ کو جو ہے سب سے زیادہ سب سے پہلے اس تاریخ کو اوپر سب سے کام کرنے والے جو ہیں وہ ہمارا حوضہ علمیہ جامع تبلیغی ہے، میرے والد صاحب کا مدرسہ، اس لیے کہ اس تاریخ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے ہم ہی لوگوں نے جو ہے مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے یہاں اگرچہ شب 16 کو پہلے محفل ہوتی تھی، 15 ذوالفقار کا رات، وہ دن کے جس دن مولا کائنات جو ہے وہ خانہ کعبہ سے جو جناب فاطمہ بنت فضل کو لے کے نکلی تھی باہر، اس کی شب کو محفل کی مناسبت ہوئی اور خوشی کے حساب سے ہوتی تھی۔ لیکن جو ہے پھر ہم لوگوں نے اس محفل کو بھی اس شب سے بھی ہٹایا، شام سے بھی ہٹایا، اور 15 کی شام سے بھی ہٹایا۔ وہ محفل جو ہے انشاءاللہ کل 8 بجے 8:30 بجے شب میں جب تبلیغ الفاسدہ ہوتا ہے تو شعراء اس کے اندر خطاب کرتے ہیں اور وہ محفل منعقد ہوگی۔ تو اس تاریخ کو سب سے زیادہ پہچانوانے میں جو اساسی قدم اٹھایا ہے وہ ہمارے برادر بزرگ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کو کعبہ نے جو ہے اس کی بلندی ہے گویا اس تاریخ کو اس کی ترویج ہوگی اور مجلس بھی کری، اور اخباروں کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی انہوں نے بہت زیادہ اطلاع کری کہ جو ہے آج کی تاریخ تو پورے عرب میں اور پورے عجم میں منائی جاتی ہے، اللہ یہ کہ یہاں کے اوپر جو وہ منائی تاریخ کی کم منائی جاتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ مظلوم شخصیت ہیں، اور وہ مظلومہ ہیں کہ جن کی مظلومیت کو جو ہے جتنا زیادہ بیان کیا جائے اور جتنا زیادہ ان کی مظلومیت کے اوپر آنسو بہائے جائیں ہوتا۔ اگرچہ آپ معجزاتی پہلو سے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو غور سے دیکھیں گے، غور سے پڑھیں گے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں بھی معجزے ہیں، اور حیات طیبہ کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بہت زیادہ معجزے جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بروجرد کا ڈاکٹر تھا، تو یہودی تھا بروجرد، ایران میں شہر بروجرد جا کے آیت اللہ بروجردی سب سے پہلے بہت بڑے عالم نے دی آیت اللہ مر جائے گا، تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس نے جو ہے ازدواج بھی کئی کی، شادیاں بھی کئی کری کہ کسی کے بطن سے اس کو اولاد ہو جائے، لیکن اس کو اولاد نہیں، تو وہ ایک دن بڑے سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، افسوس فکر حدث مان میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مسلمان غالب شیعہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کاہے کے لیے آپ اتنے رنجیدہ ملال بیٹھے ہیں، کیوں آپ کو اتنا صدمہ ہو گیا ہے، کیا آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہماری اتنی دولت، ہمارے اتنی ساختمان، ہمارا اتنا مکان، کیا میں اپنے دشمن کو دینے کے لیے بنایا؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ کہنے لگا کہ میرا کوئی وارث ہی نہیں ہے، میں نے شادیاں بھی کئی کری کہ کسی کے بطن سے اولاد ہو جائے، مگر میرا کوئی بچہ نہیں ہوا۔
تو اس نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے تو ہمیں بتائیے. کہ ہمیں سمجھانی. کہنے لگا کہ ایک بانو مکرمے خواہر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم مسلمانوں میں ہیں، اور جن کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فوراً اولاد عطا ہو جائے گی. تمہیں فقط ان کے روضہ مطہر میں چلنا ہو. وہ یہودی جو ہیں وہ اپنے مذہب میں بہت ہیٹ اور بہت پکے اور کٹر ہوتے ہیں. کم بہت تھوڑے سے مگر ہیں بڑے پکے اپنے مذہب میں. جو اپنے باطل کے اوپر اگر مستحکم رہے پکا ہو تو وہ حق کے سر کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. جیسے مسلمانوں کے اوپر یہودی غالب آ چکے. اب جو حق کے اوپر ہے مگر اس کا اعتقاد و ایمان اتنا باطل کی طرف گرائش کر گیا ہے کہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود جو ہے باطل کی پرستش میں لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ یہودیوں کے جو تلوے چاہ رہا ہے. وہ ایک غلط بات ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ چیز کی اطلاع کسی کو ہونا نہیں چاہیے. ہم اپنے بیوی بچوں اور اپنے قبیلے والوں سے اور اپنے ملاقاتوں میں چھپ کے جائیں گے، اس لیے کہ معاملہ بگڑ جائے. یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شام گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کے اوپر اس نے دعا کری، اور دعا کے ساتھ اس نے یہ منت کری کہ اگر ہم کو آپ کی برکت سے خدا نے صاحب ولد کر دیا تو ہم مسلمان تو ہوئیں گے اور اپنی اولاد کا نام بھی آپ ائمہ اطہار کے نام کے اوپر رکھیں. اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام حسین رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام آپ کے نام کے اوپر. تو وہ کہنے لگا کہ وہ وہاں سے یہ منت کر کے لوٹ آیا. ابھی 3 ماہ جو تھے وہ گزرے تھے کہ اس کے یہاں جو ہے وہ آثار ولادت جو ہے اس کی خانم کی یہاں ظاہر ہوئی. بڑا خوش ہوا. جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اس کا نام حسین رکھا. تو اس کے تمام قبیلے والوں نے اس کی سرزنش کری، چاہنے والوں نے، ملنے والوں نے، کہ یہ تم نے کیا نام رکھا، مسلمانوں کا نام یہ کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ اظہار نہیں کرنا. مسلمان ہو گیا تھا شیعہ دل سے، مگر اپنے قبیلے کے سامنے اظہار نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور جو یہ فرزن ہم کو ملا ہے یہ فرزن ہم کو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے عطیہ ہوا ہے، جو ہم نے ان کے کیا وعدہ کیا تھا اور ان کے کیا ہم نے جو ہے خیرات مانگی، جو نے خیرات مانگی تھی، یہ اس کا ہمیں ملا ہے. یہاں تک کہ پھر اس کی ایک بیٹی بھی ہوئی، اس کا نام اس نے زینب جب رکھا. اب اس کے قبیلے والوں میں بہت ہی خلفشات مچ گیا. بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں گرائش مسلمانوں کی طرف پڑ گئی ہے تو مسلمان ہوگا. تو پھر اس نے ایک دن کہا کہ یقیناً ہم دین محمدی کو اختیار کر چکے ہیں، دین یہودیہ سابقہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم کو جو یہ عنایت حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہوئی ہے یہ ہم نے وہاں جا کے منت کری تھی. ہم کو بتایا گیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتی ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتی ہیں، لوگوں کی یہ درد و مداوا ان کے درد کو دوا بن جاتی ہے. تو میں وہاں گیا، وہاں جا کے میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ملتمس ہوا، ان کی چوکھٹ کے اوپر اپنے سر کو بھی رکھا، اپنے دل کو بھی رکھ دیا، اور کہا کہ یقیناً آپ صاحب کرامت ہے، آپ صاحب جلالت ہے، آپ صاحب عظمت ہے، آپ صاحب بلندی ہے، آپ صاحب بزرگی ہے. یقیناً آپ کی یہاں جو ہے ہمیں وہ جلوے دیکھنے کو مل رہے کہ جو ہم نے اپنے کیا
کہیں کے اوپر وہ جلوے نہیں دیکھے، یقیناً آپ سے ہم کو وہ چیز عطا ہو جائے گی، آپ سے ہم کو وہ چیز مل جائے گی کہ جو ہم کو کسی در سے نہ مل سکی۔ اور وہاں کے اوپر جا کے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ان بانوے مکرمے، ان جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عنایت سے پروردگار نے ہم کو صاحب ولد کر دیا، ہم کو صاحب اولاد کر دیا، تو ہم اسلام بھی قبول کریں گے اور ان کے نام و ائمہ اطہار کے نام کے اوپر جو اپنی اولاد کے نام لکھیں گے۔ ابھی ہمارا سال پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ پروردگار نے ہم کو صاحب ولد کر دیا، بیٹا بھی دے دیا، بیٹی بھی دے دی۔ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان مولانا امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ۔ درود بھیجے محمد۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کرامت، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عطا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا موجزہ، جو زندگی میں بھی لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں اور اپنی شہادت کے بعد بھی لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ درود بھیجیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے ایک اور غیر مسلم تھا، وہ غالباً عیسائی مذہب کے اوپر، وہیں کے اوپر آپ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کی طرف، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے دو روایتیں ہیں۔ یہ آگے لوگ کہتے ہیں کہ جناب زینب کا روضہ مصر میں ہے اور وہاں بھی بہت بڑا عالیشان روضہ بنا ہوا ہے اور وہاں بھی بڑی برکتیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن تحقیق علماء شیعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روضہ حضرت زینب سلام اللہ شام میں ہے، دمشق، جو زینبیہ کے نام سے شہر مشہور ہے وہاں کے اوپر، وہاں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ، جس کی علماء نے استناد کے ساتھ تصدیق کری۔ لیکن اگر کہیں اور کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ کہا جاتا ہے، وہاں کرامات ظاہر ہو، تو اس میں تعجب کی بات بالکل نہیں، اس لیے کہ جب یہاں کے اوپر ہم لوگ ہندوستان کے اندر بیٹھ کے گناہگار جناب زینب پہ توسل اختیار کریں کسی کربلا میں، تو وہاں کے اوپر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو جہاں کے اوپر گمان کیا جائے کہ یہاں مضمون ہے تو وہاں سے بھی پوری ہوگی، بھیکا حاجت پوری ہوگی۔ درود بھیجیں۔ تو ایک مصری خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا عیسائی تھی، تو وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ اس کو شفا کہیں سے حاصل نہیں ہو رہی، کہیں سے امکان شفا نہیں تھا، اور مہلک مرض میں گرفتار کہ اب مرا اور تب مرا، اور اکلوتا بیٹا تھا ماں کا، اور یقینی سی بات ہے کہ ماں اپنی پوری زندگی کو داؤں پہ لگا سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اب بیٹا ہو تو اپنی جان دے سکتی ہے اس کی حیات کی بقا کے لیے۔ لیکن میرے لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں عظمت امام حسین کے اوپر اور محبت بی بی زینب کے اوپر، کہ جہاں کے اوپر دو ہی بیٹے تھے اور دونوں کو حسین ابن علی کے اوپر قربان کر دیا، دو بیٹے اور دونوں کو حسین ابن علی کو قربان کر دیا۔ تو اس نے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑا معالجہ کروایا، اور بہت ہی مگر کہیں سے کوئی شفا نہیں، یہاں تک کہ ایک مسلمان وہاں رہتا تھا، اس نے کہا کہ چلو تمہیں در کے اوپر لے چلیں، شاید تمہارا وہاں تو کچھ اللہ بھلا ہوگا۔ یہ کہنے لگی کہ صحیح بتاؤ، کہیں یہاں صحیح کرو، وہاں کے اوپر لے چلیں۔ تو اس نے جو ہے وہ قبر جناب زینب کو وہاں جو بنائی گئی اس کو دیکھا، روضے کو دیکھا، کہنے لگا کہ یہاں کے اوپر ہمیں کیا شفا ملے گی، یہاں تو کوئی۔
تو اس نے کپڑے میں جو اس کے لڑکے کو زری سے باندھا اور اس سے کہا کہ تم یہاں تھوڑا آرام کرو، اور وہ وضو کر کے عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ابھی یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ عبادت میں مشغول ہوا، یہ کچھ خطاب کر رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور یہ خطاب کس سے کرتا؟ وہ دعا کر رہا، خطاب کر رہا۔ کہنے لگی خاتون کہ میں اسی سطح میں نیند آ گئی، مجھ کو میں سو گئی۔ اب جیسے ہی میں سو گئی تو یہ عالم دین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون سوتے میں سے ایک مرتبہ غافل ہوئی، اور غافل ہو کے فوراً دوڑتی ہوئی زری حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچی، اور جانے کے بعد گریہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے سلام علیک یا زینب کبریٰ، یہ کہہ کے زری کے طواف کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے جلدی سے نماز کو تمام کیا، مناجات کو تمام کیا، اس کے قریب پہنچا، کہا کہ آپ کیا ہو گیا، آپ نے کیا خواب میں دیکھ لیا؟ کہنے لگی کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی جو ہے بزرگوار آئیں اور اس حرم میں آئیں، تو جو صاحب کرامت بی بی حرم میں مدفون ہے انہیں نے ان سے کہا مادر گرامی، یہ عیسائی جو ہے یہ اپنے بچی کو لے کے آیا ہے، اور یہ جو ہے ہم سے جو ہے طلب چاہ رہا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے شفا دے دے۔ آپ جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے طلب دعا کریے تاکہ اس کو شفا مل جائے۔ اور انہی نے یہ کہنا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے آ گیا اور اسے شفا مل گئی۔ وہ کہنے لگی پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں پتہ، کہا کہ یہ وہی ہے کہ جن کے بابا نے مرحب و انتر کو قتل کیا، جن کے بابا نے جو ہے صفین کے معرکے کو حل کیا، جن کے بابا نے خیبر کو حل کیا، جن کے بابا نے خندق کو حل کیا، جن کے بابا نے بدر کو حل کیا، جن کے بابا نے تمام مشکلات میں دین مبین اسلام کی جو ہے سالاری کر دی، یہ انہی کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ ہے، اور اسی کی برکت سے تیرے بچے کو شفا مل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ جب یہ دین اتنا اچھا ہے تو اس میں کلمہ پڑھنے میں کون سا حرج ہے؟ ضرور دے دے۔ بڑے کرامات جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں جو ہے ایک شخص جو تھا، ایک شخص نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہیں وہ زری کے پاس گیا اور چوما، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک سکہ آ گیا، اور جو دوسرا شخص آیا تھا وہاں اس نے اس کو بلایا، ساماندار تھا، پیسہ والا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سکہ جو ہے یہ ہمیں بیچو گے؟ کیوں ہم کیوں بیچیں؟ یہ ہم کو ملا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم کو اتنی جتنی قیمت کو ہو تو لے لو۔ تو کہنے لگا کیوں؟ تم کو یہ نہیں ملتا، ہم تو یہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اور وہ ہندوستان کا تھا آدمی، وہ ہندی کا روایت میں ہندوستان کا تھا، کہنا دور و دراز سے یہاں رہتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور روز ہم کو یہاں سے ایک جو ہے لیرا مل جاتا ہے اور ہمارے کھانے کے ملتا ہے۔ ہم تو یہاں کئی سالوں سے ایسے کھانا کھا رہے ہیں کہ یہاں سے پیسے زری کے پاس آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم کو پیسے ملتے ہیں، اور وہاں سے جا کے مل کر اپنی زندگی کو ذریعہ معاش چلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں یہ کیسے ملتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمیں تو یہ تعجب ہے، تمہیں یہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا تمہارا اعتقاد اور ایمان جناب زینب کے اوپر اتنا کم ہے کہ تم 1 روپیہ بھی یہاں سے نہیں حاصل کر سکتے؟ ہم تو فقط اتنا ہی بی بی کے دربار سے مانگتے ہیں جتنی ہم کو ضرورت ہے، اگر ہم چاہیں تو پوری کائنات ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ ضرور بھیج دے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، سلام علیہ، یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، زندگی ہے زینب سلام اللہ علیہ، کیا عقیل ہے بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، شریکت الحسین، عالم غیر معلمہ، وہ سنتا ہے۔ پوری دنیا میں 1000 ہوئیں گی عورتیں، کسی سے پوچھ لیجیے کوئی ایسا ہے کسی کے پاس جو عالم غیر معلمہ، جو بغیر استاد کے عالمہ بن گیا، بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ بن گیا۔ یہ صرف اور صرف علی کی بیٹی کا کمال ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے عالم غیر معلمہ۔ درس تفسیر قرآن، درس قرآن جناب زینب سلام اللہ علیہ سینکڑوں ہزاروں عورتوں کو مدینہ الرسول میں دی، ہزاروں کو دے دی۔
اور مدینے کی زیادہ تر عورتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے آ کے درس حاصل کرتی. دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اگر بابا مسجد کوفہ میں کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنے والوں پوچھ لو، تو بیٹی بھی اسی باپ کی بیٹی ہے، مسند علم کے اوپر بیٹی ہے، جس کو جو پوچھنا ہو آ کے وہ زینب سے پوچھے. درود ہے دے آج تک دنیا جناب زینب کے خطبوں کا جواب نہیں لا سکی، آج تک نہیں لا سکی جواب. بہت چاہا دنیا نے کہ جناب زینب کے خطبوں کا جواب نہیں آیا. وہ فصاحت، وہ بلاغت کہ پوری کائنات کے الفاظ اس فصاحت و بلاغت کے اوپر قربان ہو جائے. یہ جناب زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں، جس سے یزید کی چولیں ہل گئی، پائے ہل گئے یزید. جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سفیر، نمائندے، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے دانشمندان، سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کون خاتون ہے جس کے علم میں کرامت کا یہ عالم ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے. یزید جناب زینب کے خطبے کو سننے کے بعد اس چیز کے اوپر مجبور ہوا کہ کہنے لگا میں نے حسین کا قتل نہیں کیا ہے، یہ ابن ذات نے کیا ہے، میں سب نہ لگایا ہے. خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے حضرت حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں شہید. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی علمی کرامت تھی کہ دشمن بھی جو ہے وہ بچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چاہ رہے کسی طرح سے بچ جائے، نکل جائے. عزیزان گرامی، جناب زینب کی اگر آپ زندگی کو پورا دیکھیں، غور کریں، تو جناب زینب کی زندگی پوری مصائبوں سے بھری، پوری زندگی جناب زینب کی مسائل 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 مسائل. جناب زینب کی کمسنی کا عالم تھا کہ تاجدار رسالت دنیا سے چلے گئے. جس طرح سے رسالت ماب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے شفقتیں کی، جناب زینب کے نام کی بھی رسالہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کا نام زینب رکھا ہوا ہے. ہاں عزیزان گرامی، جناب زینب کی زندگی کو دیکھیے. کوئی بیٹی کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کی ماں کے لیے اذیتیں اور مصیبتیں کھڑی کی جائیں اور وہ خوشحال رہے گی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بابا رسالت ماب تو دنیا سے چلے گئے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ میری ماں اپنے بابا کو کس طرح سے رو رہی ہے. کیا یہ کوئی بیٹی گوارا کرے گی؟ دنیاوی حساب سے آپ دیکھ لیا، آج کل آپ دیکھ لیجئے، آج کل کے ماحول میں آپ دیکھیے اس کو، تو احساس کریے کہ اگر کوئی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں رسن باندھی جائے، کسی بیٹی کے سامنے اس کی ماں کے جو ہے وہ شکم کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، تو کیا وہ بیٹی خوش ہوئے گی؟ خوش ہوگی وہ بیٹی؟
کیا ایسا ممکن ہے کہ باپ کے گلے میں رسن باندھ کے لے جایا جا رہا ہو اور بیٹی گھر میں آرام سے بیٹھی رہے گی؟ قسم خدا کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر اور بی بی زینب کی ذات پاک کے اوپر لاکھوں درود و سلام ہو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ سب اور استقامت سے کام لیا کہ جہاں کے اوپر بڑے بڑوں سے دامن سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شب و روز گزر رہے ہیں، یہی وقت آ گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی اور پورے گھر کو اکیلے دیکھنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں گھر کے اندر، اور عالم یہ ہے پردے کا اور حیا کا عالم یہ ہے کہ علی کی بیٹی علی کے سامنے بھی کبھی بغیر چادر کے نہیں آئی۔ ایک بار مولا کائنات گھر میں آئے تو جناب زینب کو آواز دی تو جناب زینب نے کہا بابا میں آ رہی ہوں، تو امام نے فرمایا بیٹی کہاں ہے؟ یہاں ارشاد فرماتی ہیں بابا میرے سر پہ چادر بھی نہیں تھی، میں چادر اتنی اوڑھ رہی ہوں، چادر سے ہی کر رہی ہوں، آ رہی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئیں تو جناب زینب نے اپنے بابا سے 19 دن مہر کلام نہیں ہوئی، جو اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے بابا سے اپنی خواہشات کو بیان فرماتی تھی، میں کلام نہیں۔ اور ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جبکہ ماں کا صدمہ بھی جناب زینب پہ بہت زیادہ تھا، صدمے میں بھی ہم کلام نہیں تھی، خاموشی اختیار کر لی تھی جناب زینب نے، باہر سے گفتگو ہوتی تھی مگر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تو ایک دن جناب فضا کو بلایا، کہا کہ اماں فضا آپ میرے بابا سے کہہ دیجئے کہ آج 19 دن ہو گئے، آج زینب کا دل بہت گھبرا رہا ہے، زینب چاہتی ہے کہ اپنی ماں کی لہد کے اوپر جائے گی۔ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میری بیٹی ہم آپ کو ضرور لے جائیں گے مگر ذرا سا اتنا صبر کریے کہ رات کی تاریکی چھا جائے، رات کی تاریکی کی چادر چھا جائے، اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں، اس لیے کہ آپ علی کی بیٹی ہیں۔ کہا بابا زینب اس سے زیادہ بھی انتظار کر سکتی ہے بابا، روایت میں ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی اور پورے اہل مدینہ خواب میں چلے گئے، سو گئے، تو امیر المومنین جناب زینب کو اس طرح سے لے کے نکلے کہ جناب زینب سر تا پائے چادر میں ہے، ایک سیاہ چادر ہے، امیر المومنین آگے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، اور جیسے ہی اپنی ماں کی قبر کے اوپر گئی آواز دیتی ہیں اماں آپ ہم کو چھوڑ کر چلی آئیں۔ ہاں دادارا نے مظلوم کربلا، یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اس طرح سے درد بھری زندگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہوئی، یہاں تک کہ 40 ہجری آ گئی اور وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ جب جناب زینب کے غم و اندوں میں اور اضافہ ہوا، اور 19 کا وہ قیامت خیز سویرا آ گیا کہ جب علی کی بیٹی اپنے بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوئی اور مولا کائنات کے سر کے اوپر ضربت لگی۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ ان
کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا۔ اس کے بعد 50ویں ہجری آ گئی، 28ویں سفر کا وہ منحوس دن بھی آ گیا کہ جس دن جودہ بنت اشس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر سے شہید کر دیا، اور وہ کاری زہر دیا تھا جودہ بنت اشس نے کہ جو زمرد کا بنا ہوا تھا، اس زہر میں جو ہے ایسا زہر تھا کہ جیسے امام حسن مجتبیٰ نے زہر پیا تو امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے نکل آئے۔ زینب نے جب اپنے بھیا کو دیکھا تو اپنے بھیا کے اوپر اپنے کو گرا دیا۔ میں کہوں گا یا زینب کبریٰ، آپ نے فقط بھائی کے 72 ٹکڑے دیکھے تھے، کشت میں اپنے کو ٹاپ نہ لا سکی، کربلا میں کس طرح سے آپ حسین مظلوم کا لاشا دیکھیں گی کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اب اس طرح سے کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں، کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی ہیں، کبھی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو یاد کر رہی ہیں، یہاں تک کہ 60ویں ہجری کا وہ منحوس دن بھی آ گیا جس میں سرکار شہادت کو بیعت کے لیے ولید کے دربار میں بلایا جانے لگا تو جناب زینب کے پاس آ کے امام حسین نے ارشاد فرمایا بہن بتائیے، تو فرماتی ہے کہ بھیا اکیلے نہ جائیے گا، بنی ہاشم کا جمان ساتھ میں کیے۔ حسین مظلوم نے ہدایت کری تھی، بنی ہاشم کے جوان ساتھ میں ہوئے، یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 28ویں رجب کا وہ دن تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت حسین مظلوم کے ساتھ کربلا کے لیے نکلی۔ شریکت الحسین ہے، ہر چیز میں جناب حسین مظلوم کے ساتھ ہے، اور ایسی شریکت الحسین ہے کہ ایک لمحے کے لیے سایہ بھی اپنے بھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ جب 28ویں رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا اور وہاں کے اوپر جناب زینب سوار ہو گئی اور جب جانے لگی جناب زینب اور قافلہ اتنی دور پہنچ گیا کہ گرد و غبار اڑ رہا تھا اور مدینہ جو تھا اب دکھ نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے اور کوئی اور آ رہا ہے تو ارشاد فرمایا سرکار شہادت نے قافلے کو روکا گیا۔ اب جو دیکھا تو مدینے کی طرف سے حضرت عبداللہ چلے آ رہے ہیں۔ جناب زینب کو جب پتہ لگا عبداللہ آ رہے، جناب زینب گھبرا گئی، کہیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ہم کو جانے سے روک دیں۔ کہا بھیا عبداللہ کی ہر بات قبول ہے، یہ بھیا مگر عبداللہ سے یہ کہہ دیجئے کہ زینب تو اپنے بھیا سے جدا نہ کرے۔ اے بھیا عبداللہ میرے ولی ہیں، وارث ہیں، ہر چیز قبول، ہر چیز ان کی سرو آنکھوں کے اوپر، مگر بھیا میں آپ سے کیسے جدا ہو پاؤں گی؟ جناب عبداللہ جب قریب آئے تو جناب عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینب ہمیں آپ سے کچھ کلام کرنا ہے۔ آواز دیتی ہے میرے والی و وارث ضرور مجھ سے کلام کرے، اے میرے والی و وارث مگر مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ زینب تم اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے نہ جاؤ۔ اے ادادارو جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب میں اس لیے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ سفر بڑا خطرناک سفر ہے، یہ سفر بڑا غربت کا سفر ہے، دشمن بہت ہے حسین کے۔ اے زینب یہ میرے نونہالوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، اگر حسین کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے حسین پہ قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دیجیے گا۔ لیجیے عزاداروں وہ وقت بھی آ گیا جب زینب شب عاشور اپنے نونہالوں سے کہہ رہی ہے اے اولو محمد کہیں ایسا نہ ہو کل کا سویرا علی اکبر کا لاشا آ جائے تم زندہ رہو، اے اولو محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھیا میرا ماں جایا ذبح کر
جائے، اے اونو محمد میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ہاں داران مظلوم کربلا جناب زینب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اس طرح سے ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی قریب آ گیا جب حسین خیمے میں داخل ہوئے، اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد سرکار شہادت کہتے ہیں اے بہن زینب تم پہ میرا سلام۔ زینب نے آواز دی بھیا ارے میں آپ کو اس طرح سے رخصت نہ کروں گی، اے بھیا خیمے میں آ جائیے۔ روایت میں بروایت ساتھ اور بروایت نہ حسین کی بہنیں تھی کربلا میں، بہنوں نے بھائی کو گھیر لیا، کوئی کہہ رہی تھی میرے بھیا، کوئی کہہ رہی تھی میرے والی و وارث، ہاں داران مظلوم کربلا، کوئی بی بی کہہ رہی تھی اے آقا۔ روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ زینب ام کلثوم کو غش آ جائے، حسین نے امامے کو زیر آسمان کیا، پروردگارہ میرے غم میں میری بہنوں کو صبر دے دے۔ عزاداروں حلقہ تو ٹوٹ گیا، مگر زینب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ تمام بیویاں خیمے میں رک گئی، مگر زینب در خیمہ تک آئی، بھیا میں آپ کو سوار کروں گی، بھیا میں آپ کو رخصت کروں گی، بھیا آپ دشمنوں میں جا رہے ہیں، نرغے آدھا میں جا رہے ہیں، اے بھیا کیسے زینب آپ کو اکیلے جانے دے۔ ہاں داران مظلوم کربلا اب قیامت تو یہ ہو گئی کہ زینب اپنے بھیا کو سوار کرنے آئی، حسین نے شمال و جنوب کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، مگر کوئی آبر و مددگار نہیں تھا۔ حسین کے لبوں سے بے اختیار نکلا میرے شیروں آؤ کیا مجھے سوار نہیں کرو گے؟ زینب جو شریکت حسین تھی آگے بڑھی، بھیا ارے زینب آپ کو سوار کرے گی بھیا۔ اب جو حسین کو زینب نے رخصت کر دیا، مگر اب زینب کا عالم یہ ہے کہ ادھر حسین میدان میں گئے، ادھر حسین مقتل کی طرف گئے، ادھر زینب خیمے سے ٹیلے کے اوپر دوڑتی ہوئی آئی، جس کو تلے زینبیہ کہتے ہیں۔ آج بھی مقدس مقام کربلا میں زیارت گاہ بنا ہوا ہے، ہزاروں لوگ جا کے اپنی زمینیں جھکاتے ہیں، وہاں کے اوپر آ کے زینب کہتی ہے اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، رسول اللہ آپ کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے، آئیے۔ ہاں داران مظلوم کربلا اس کے بعد بھی زینب کے صبر و استقامت کا عالم یہ ہے کہ دعائے بد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے، زینب اس طرح سے شریکت حسین بنی ہوئی ہے کہ زینب شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ بیٹھ گئیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بچوں میں سے کچھ بچے نہیں ہیں، آواز دی ام کلثوم آپ ذرا یہاں بچوں کو دیکھیں، ہم ذرا دیکھ تو آئے بچے کہاں ہیں۔ اے عزاداروں زینب مقتل میں نکلی رات کو، دیکھا بچہ، ایک بچہ زمین کربلا پہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر اپنے سینے کو رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ زینب قریب پہنچی، بازو کو تھاما، اٹھو، کوئی جواب نہ ملا، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی تھی، بچے کی میت کو اٹھایا، ارے اٹھانے کے بعد مقتل کا رخ کیا، بھیا اگر آپ نے دن میں لاشیں اٹھائے ہیں، زینب نے رات کو لاشیں اٹھائے بھیا، بھیا زینب نے رات کو لاشیں اٹھائے بھیا۔ ہاں داداروں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید مرعون کے دربار میں ہے،
700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं और अली की बेटी से कहा जा रहा है कि दरबार में दाखिल हो। ज़ैनब दरबार के दरवाजे के ऊपर बैठ गई। अनकरीब है कि हाथ उठे। एक मर्तबा बीमार इमाम जंजीरों को संभाले हुए आया। फूफी अम्मा, मशीयते इलाही यही है कि दरबार में चलिए। सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी यही थी कि ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, हाथ बंधे हुए थे, चेहरा खुला हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन यही कह के तो पूरी रोते थे, शाम शाम शाम। जब कोई कहता था मौला शाम को क्यों याद करके ज्यादा रोते हैं, मेरा इमाम कहता था अरे शाम में जो हम पे मुसीबत गुजरी वो कहीं नहीं गुजरी। मेरी फुफियों के सर पे चादर नहीं थी, मेरी फुफियों के बाल खुले हुए थे, बाजू बंधे हुए थे। एक मुनादी निदा दे रहा था, हाँ नहीं ज़ैनब, हाँ नहीं उम्मे कुलसूम, ये अली की बेटी ज़ैनब कुलसूम है। हाज़ा दारान वज़्र में करबला। रवायत में है कि ज़ैनब कुबरा ने फसी वली खुतबा दिया। यजीद की हुकूमत के पाए डगमगाने लगे। ऐसा खुतबा जनाब ज़ैनब ने दिया। कैसा पाया? तो जनाब ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने परवरदिगार से अच्छाई के सिवा कुछ न पाया। जल के रह गया कि हमने इतना जुल्म सितम भी कर लिया, तब भी यही कह रही है कि हमने अपने परवरदिगार से अच्छाई के सिवा कुछ न पाया। हाँ ज़ादारों, कैद खाने में जनाब ज़ैनब है और कैद खाने में एक मुसीबत जो जनाब ज़ैनब के ऊपर सबसे बड़ी आई है, उस मुसीबत को तो जनाब ज़ैनब का तहम्मुल करना, कसम खुदा की ये जिगरे ज़ैनबी सब्र ज़ैनबी था कि उस मुसीबत को ज़ैनब ने अपने जिगर के ऊपर उठाया। उसका सदमा ज़ैनब ने दिल पे सहा। वो मुसीबत ये थी कि हुसैन की वो अमानत जो ज़ैनब के हमरा थी वो कैद खाने शाम में सुपुर्द खाक हो गई। अरे ज़ैनब सकीना को बहद में उतार चुकी। अरे ज़ैनब जब कैद खाने शाम से रिहाई मिली है तो जनाब ज़ैनब को सबसे बड़ा गलत यही था कि अरे रिहाई मिल गई मगर मेरी सकीना कैद खाने में सो गई। हाँ दारान वज़्र में करबला, जनाब ज़ैनब की शहादत की दिन है। जनाब ज़ैनब की शहादत की ये शाम है। बड़ा गम का दिन था शाहज़ादारों जनाब ज़ैनब के लिए। अब जो काफिला मदीने की तरफ जा रहे लौट के, जब कैद खाने से रिहाई मिली जो मदीने पहुंचा तो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जनाब ज़ैनब फरमाती है कि ज़ैनुल आबिदीन, मैं अपने जद की कब्र के ऊपर जाऊंगी, मैं अपने जद की कब्र के ऊपर जाऊंगी। पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए। एहतमाम हो गया। जब तमाम के तमाम अहले मदीना कि जो अहले बैत मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से और सबसे मिलने के लिए आए थे, इमाम ने सबको गुस्सा कर दिया। तो जनाब ज़ैनब आई और अपने जब की सैयदमा की कब्र के ऊपर आई, आके अपने को गिरा दिया, बैन किए और उसके बाद गठरी को उठाया, उसको तावीज़ कब्र रिसालत पे रखा। आवाज देती है नाना, अरे जो भी सफर से आता है सौगात सफर लाता है नाना। ए नाना ज़ैनब भी सौगात सफर लाई है। ए नाना ज़ैनब भी सौगात सफर लाई है। ये कह कुल बुक्ची को खोला, ए खून में भरा कुर्ता निकाला नाना। ज़ैनब ये सौगात लाई है। तावीज़ कब्र पे कुर्ता हुसैन को डाल दिया।
زیر قبر لرزنے لگا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ان قریب ہے کہ زلزلہ آ جائے۔ زینب نے کرتے کو لیا، اے نانا یہ کرتا وہ کرتا ہے کہ جس میں میرے حسین کا خون ہے۔ اے نانا ظالموں نے حسین کو بے جرم و خطا شہید کر دیا۔ اے عزادارو زینب بیان کر رہی ہے، ادھر بار جناب عبداللہ پوچھتے ہیں کہ مدینے کا قافلہ آ گیا مگر کیا علی کی بیٹی نہیں آئی؟ کہا گیا نہیں، علی کی بیٹی آئی ہے۔ کہا کہ بیٹی زینب بیت میں کیوں نہیں آئی، گھر میں کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ زینب اپنے نانا کی قبر کے اوپر پرسا دے رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ اے عزادارو جناب عبداللہ رسالت مآب کے روضے کی طرف آئے۔ اب جب اندر داخل ہوئے دیکھا اندر کوئی نہیں ہے مگر ایک ضعیفہ ہے کہ جو رسالت مآب کی قبر کے پار بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ نے جب سب طرف غور سے دیکھ لیا کوئی نہیں ہے تو ضعیفہ کے نزدیک آئے، آگے کہتے ہیں اے ضعیفہ کیا آپ کو پتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے؟ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے عبداللہ آپ کو زینب سے کیا کام ہے؟ آواز دیتے عبداللہ وہ میری شریک حیات ہے، قافلہ پورا آ گیا مگر وہ نہیں آئی، میں ان کے خلاف میں آیا ہوں، ان کو پرسا دوں گا، ان کو تعزیت دوں گا، ان کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ کہتی ہیں عبداللہ اگر آپ زینب کو دیکھیں گے پہچانیں گے؟ آواز دیتی ہے جناب عبداللہ کیوں نہیں پہچانوں گا، ارے وہ میری شریک حیات ہے، زندگی کا ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزرا ہے۔ یہ سننا تھا، زینب نے اپنی چادر کو ہٹایا، اے عبداللہ پہچانو۔ جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا کہ آپ کون؟ اے عبداللہ پہچانا نہیں، میں تمہاری زینب ہوں عبداللہ۔ عبداللہ نے کہا اے زینب یہ کیا ہوا، ارے یہ بال کیسے سفید ہو گئے، اے زینب یہ چہرے پہ بزرگی کے آثار کیسے آ گئے؟ اے عبداللہ ارے میرا بھیا قتل کر دیا گیا، اے عبداللہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اے عبداللہ میں آپ کے بچوں کو نہ لا سکی، اے عبداللہ انہوں محمد میرے بھیا پہ سے فدا ہو گئے۔ عبداللہ نے کہا زینب ارے اب ذرا کر تو چلیے، کہتی ہے عبداللہ زینب گھر جا کے کیا کرے گی؟ اب زینب یہی اپنے نانا کے مزار پہ گریہ کرے گی۔ یہ عزادارو عبداللہ نے جب اصرار کیا، زینب کہتی اچھا عبداللہ چلتے رہے، اے عبداللہ ہم چل رہے عبداللہ، مگر زینب اٹھتی نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں اے زینب اٹھتی کیوں نہیں؟ آواز دیتی ہیں اے عبداللہ اب زینب اتنی ناتوان ہو گئی ہے کہ زینب کبھی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ نے سہارا دیا، علی کی بیٹی اٹھی، جیسے ہی اپنے حجرے کی طرف چلی، ارے ابھی حجرے میں قدم رکھی رہی تھی، ایک مرتبہ نگاہ تو ننھے ننھے بستروں میں پڑی، جو زینب ابھی تک انہوں محمد کو نہیں روئی تھی، کربلا کا رخ کیا، آواز دیے انہوں محمد آ جاؤ، اے انہوں محمد یہ بستر تمہاری یاد دلا رہے ہیں۔ برادرو اب جناب زینب ہے، جناب زینب مدینے قافلے کے ساتھ آ تو گئی مگر جناب زینب کا دل شام میں لگا ہوا ہے۔ جناب زینب کا دل شام میں کیوں لگا ہے؟ اس لیے اپنے بھیا کی امانت کو شام میں سپرد خاک کر کے آئی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بھی جناب زینب نے کچھ سالوں کے بعد شام کا رخ کیا
اور شام میں جا کے سکونت اختیار کری. ہاذا دارو جناب سکینہ کی طرف پہ آئی ہوگی. اے سکینہ اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا سکینہ. اے سکینہ تمہاری پھوپھی پھر آ گئی ہے. ہاذا دارو جناب زینب شام میں اپنے بھیا پہ گریا کر رہی ہیں اور روز گریا کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک ظالم نے کیا دیکھا کہ ایک دن جناب زینب ایک صحرا میں پیڑ کے نیچے گریا کر رہی ہے. ارے آل محمد کے دشمن سے رہا نہ گیا. ملعون نے ایک بیلچے سے جناب زینب کے سر مقدس پہ حملہ کر دیا. جناب زینب دنیا سے گزر گئی. یا یوں کہہ لیجئے زینب سکینہ کے لیے شام میں رہ گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور دیگرات چاردہ معصومین کے حق کا واسطہ جہاں کہیں بھی شیعہ نے حیدر کرام ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما. اور دیگرات تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ سب کے دلی مطالب کو پورا فرما. اور دیگرات تجھے محمد و آل محمد کے طیب و طاہر حق کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دشمنان اہل بیت ہو ان کی نفسوں کو ان کے اوپر تنگ فرما. اور دیگرات تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ میں قربان کاظمی صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اور دیگرات تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ اس بارگاہ ام البنین کے اوپر اپنا خان نزول رحمت فرما. اس گھر میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں فرما. اور دیگرات تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ اس بار اس انجمن ام البنین میں جتنے لوگ بھی گامزن رہتے ہیں کسی طرح سے بھی کوآپریٹ کرتے میرے معبود ان کو ہر طرح کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. ہمارے وقت امام زمان کے ظہور میں تاجیر فرما. آپ حضرات گزارش ایک منٹ بیٹھیں. ایک مرتبہ سورہ